اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج 25 سپٹمبر اور جمعے کا سوموار کا دن ہے۔ تو پچھلی ویڈیو جو ہے وہ ہم نے گھر میں بنائی تھی، تو یہاں پہ ماحول بہت زبردست ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ دوبارہ جو ہے نا وہ ویڈیو گھر میں چھت کے اوپر ہی بنا لوں۔ تو آج موسم بہت زبردست ہے کیونکہ رات کو اور صبح بارش ہوئی ہے، تو اس لیے اور سامنے سے مجھے دھوپ بھی پڑ رہی ہے لیکن مزہ آ رہا ہے۔ تو ٹاپک کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے ایچ پائلوری۔ ایچ پائلوری کیا چیز ہے اور اس کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، علاج کیا ہے اور اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، تو ان سب پہ انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ اور آخر میں ایچ پائلوری بیکٹیریا سے جو متاثرہ معدہ ہے اس کی تصویر بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا اور ایک ویڈیو بھی میں شیئر کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، تو انشاءاللہ آپ کو مفید معلومات حاصل ہوگی۔ تو آج میں نے مائک بھی نہیں لگایا۔ مائک یہ میرے پاس ہے لیکن اس میں چارج نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آواز جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ ہو، مثال آہستہ آہستہ آتی ہو، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آج انشاءاللہ اس کے بغیر ہی ویڈیو بنائیں گے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے، مثلا تقریباً 9 سوا 9 بجے کا ٹائم ہے، تو چارج کرنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں نے پھر لیبارٹری بھی جانا ہے۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دھوپ پڑ رہی ہے اور میری آنکھیں صحیح طرح کھل نہیں رہی، لیکن چلیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ویڈیو جو ہے نا ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو یہ ایچ پائلوری نام تو تقریباً میرے خیال میں آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے اثرات جسم میں کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے خطرات کیا ہیں، تو انشاءاللہ اس سب پہ بات کریں گے۔ تو یہ ایچ پائلوری جو ہے نا یہ معدے اور چھوٹی آنت کو متاثر کرتی ہے، تو بعض اوقات اس کا علاج نہ کرنے سے یہ وہاں پہ سوزش بھی پیدا کرتا ہے، تو بعض اوقات سنگین صورتحال میں اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اسے کینسر بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ یہ بیکٹیریا جسم کے اندر داخل ہو کر ہاضمے کی جو نالی ہے اس میں رہنا شروع کرتا ہے، تو ان نقصان دہ بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اینٹی بائیوٹک استعمال نہ کی جائے تو یہ معدے کے زخم کا سبب بھی بنتے ہیں، معدے کے السر بھی بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کا استعمال بہت لازمی ہے۔ تو ایچ پائلوری کے شکار افراد میں اس میں لوگوں میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں پیٹ میں درد، معدے میں درد اور اس کے بعد متلی، کیے وغیرہ، وزن میں کمی، تو اس کے علاوہ ابار پن جو ہے اور ڈکار وغیرہ، ذرا سا کوئی چیز کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے، تو یہ اس کی علامات ہے۔ تو بعض اوقات یہ جو زخم وہاں پہ کرتا ہے تو اسے گیسٹرو السر بھی کہتے ہیں، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ گیسٹرو السر جو ہے یہ کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو تحقیق سے تو فی الحال اس کا کچھ نہیں پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا یہ کس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، جو ایچ پائلوری کی بیماری ہے۔ تو لیکن بہت سارے ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا کی وجہ سے نا
हेलोबैक्टर ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी लाहक होती है। तो उसका सबब बहुत सारे जो शख्स इस बीमारी में मुब्तला हो इससे भी ये मुंतकिल हो जाता है, और उसके अलावा आलूदा पानी, आलूदा खुराक वग़ैरह, इससे भी ये जरासीम मुंतकिल होता है। तो इसके इलाज के लिए ना एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि जो आंत है वहाँ पे 2 किस्म के जरासीम होते हैं, ठीक है। उसमें एक प्रोबायोटिक होती है, यानी मतलब प्रोबायोटिक उन जरासीम को कहते हैं आपकी ज़ुबान में जो फ़ायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। तो सेहत में, जिस्म में अगर प्रोबायोटिक की तादाद ज़्यादा हो जाए तो इससे फिर जो दूसरे जो नुकसानदा जरासीम हैं तो फिर वो उनसे लड़ते हैं, तो फिर इससे जिस्म को वो महफूज रखते हैं। तो अगर एच पाइलोरी को ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो इससे फिर वो प्रोबायोटिक जो है ना वो कम होते हैं, यानी जो फ़ायदे वाले जरासीम हैं वो कम हो जाते हैं एंटीबायोटिक खाने से। लेकिन उनको महफूज रखने के लिए हमें प्रोबायोटिक की भी ज़रूरत होती है। यानी इसकी एक मिसाल प्रोबायोटिक की हम उनको ज़िंदा रखने के लिए हम मिसाल देंगे कि आप दही का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रोबायोटिक जो अच्छे जरासीम हैं जो जिस्म के लिए अच्छे होते हैं तो वो महफूज रहते हैं। तो इसका टेस्ट, इस एच पाइलोरी के लिए जो टेस्ट होता है उसको एच पाइलोरी, एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट और एक होता है एंटीजन टेस्ट। जो एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट है ये खून में होता है। तो अक्सर मरीज़ जो है ना वो करवाते हैं और फिर उसी पे जो अननोन डॉक्टर है तो वो उसी पे इलाज जारी रखते हैं। तो उसको फिर ये नहीं पता होता कि एच पाइलोरी जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये टेस्ट जो है ना ये इसका पता चलाने के लिए कि ये इनको मैदे का अल्सर या ज़ख़म है या नहीं है, इसके लिए एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होता बल्कि एच पाइलोरी एंटीजन के नाम से टेस्ट होता है। चूँकि वो थोड़ा सा महंगा है तो इसलिए मरीज़ भी उससे गुरेज करते हैं, और बल्कि डॉक्टर भी उनको नहीं बताता कि आप ये करें। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर होते हैं, उनको पता है तो वो फिर एच पाइलोरी एंटीजन लिखते हैं। तो एच पाइलोरी एंटीजन की जो मेडिसन है वो 2 हफ्ते खानी पड़ती है। तो 2 हफ्ते तक के बाद इंशाल्लाह ये जरासीम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मरीज़ को चाहिए कि एच पाइलोरी एंटीजन का टेस्ट करवाएं, जबकि एंटीबॉडी का टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। तो अक्सर मरीज़ एच पाइलोरी एंटीबॉडी का टेस्ट करवा के फिर 2 हफ्तों के मेडिसिन खा के तो दोबारा वही करते हैं एच पाइलोरी एंटीबॉडी। तो एच पाइलोरी एंटीबॉडी टेस्ट मेडिसिन खाने के बाद भी तकरीबन 2 महीने से 3 महीने तक वो पॉजिटिव रहता है और ख़ुद ब खुद वो नेगेटिव हो जाता है। एच पाइलोरी का अगर उसमें ज़्यादा जो देसी इलाज तो खैर बहुत सारे हैं लेकिन मैं वो नहीं बताना चाहूँगा, और एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल होते हैं वो भी मुझे पता है, लेकिन वो हर मरीज़ अपने डॉक्टर से अपने मालिक से जो है ना वो ज़रूर मशवरा करें और उनके मुताबिक ही मेडिसिन लें। तो इसमें 1-2 बातें ख़ास रखनी चाहिए। जो भी मेडिसिन आपको एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है तो उसका जो वक्फ़ा है ना वो 8 घंटे होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 3 टाइम देता है तो 3 यानी 8 घंटे के वक्फे से वो मेडिसिन खानी चाहिए। तो बाद का डॉक्टर सुबह शाम की दवाई देता है तो उसमें 12 घंटे का लाजमी होना चाहिए वक्फा। इसमें यह नहीं करना चाहिए कि आपने दवाई खाई और फिर आपने 14 घंटे बाद वो उसकी दूसरी डोज़ ली है, फिर दूसरी तीसरी जो है ना फिर वो 10 घंटे के बाद ली है, फिर अगली फिर कोई 15 घंटे 16 घंटे के बाद ली। तो इससे जो है ना वो जरासीम जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे, अगर ख़त्म भी होते हैं लेकिन डिस्टर्ब उसकी रोकथाम जो है वो सही तरीके से नहीं होगी। इसलिए जो मेडिसिन है वो अपने टाइम पे लेनी चाहिए। एक बहुत ज़्यादा अहम बात जो है ना वो यही है। और दूसरा जो देसी में
کہوہ جو ہے یہ استعمال کرنے سے جو ہے نا وہ جو اس کی افزائش ہے وہ رک جاتی ہے، لیکن ختم نہیں ہوں گے جراثیم کہوہ سے، لیکن یہ ہے کہ شہد اور کہوہ اس سے ان کی جو افزائش ہے، جو ایچ پیلوری بیکٹیریا ہے، اس سے ان کی گروتھ رک سکتی ہے، لیکن ختم جو ہے نا وہ اینٹی بائیوٹک سے ہی ہوگی۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، اور باقی یہ چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ جراثیم کا جو شیپ ہے، جراثیم کی جو شیپ ہے وہ بھی آپ اس آگے چارٹ میں دوں گا، اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو چینل کو جو نیو ویورز ہے سبسکرائب کریں، اور جو پہلے سے میں ایڈ ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کو شیئر کریں۔ تو فی الحال تک اللہ حافظ۔ اس ویڈیو میں نا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو ایچ پیلوری کا جو بیکٹیریا ہے، جو جراثیم ہے، وہ کس طرح معدے میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا کس طرح کام کرتا ہے، انسان اس معدے کو کس طرح وہ انفیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ اس ویڈیو میں سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ معدے میں جو ہے نا جو ایچ پیلوری نے جو زخم کیا تھا معدے میں، یہ جراثیم ہیں ایچ پیلوری کے جو ہے نا بیکٹیریا ہیں۔ یہ معدے کی تہ ہے، اس کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ میوکس جو ہے نا وہ کم کرتا ہے معدے میں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو معدے میں جس جگہ کو انفیکٹ کیا ہوا ہے یہ وہ جگہ ہے۔ یہ پھر انفیکٹ کرنے سے یہ پھر یہاں پہ درد ہوتا ہے معدے میں، بعض اوقات یہ مریض کہتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے، ذرا سی کوئی چیز کھانے سے نا تو معدہ بھر جاتا ہے، یا پھر تھوڑا سا کھانے سے پیٹ میں ابار سا آ جاتا ہے، پھر ڈاکٹر یہ انڈوسکوپی کرتا ہے اگر ضرورت ہو، اگر اینٹی بائیوٹک سے ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ انڈوسکوپی کرتے ہیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک کی گولی ہے جو معدے میں لی ہے۔